اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جس سے بچنا چاہیے، جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ بھائی اگر آپ کی خاندان میں اپنے محرم رشتوں سے، بہن بھائیوں سے کسی سے کوئی بات اس وقت ہوئی بھی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی انبن ہے، پہلے تو معافی مانگ لو، معاف کرا لو، دل صاف کر لو۔ اگر کوئی ہے بھی تو خدا کے واسطے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے اپنے بھائی بہن کے بارے میں غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ اپنے دل میں بھی نفرت آئے گی، اولاد کے دل میں بھی نفرت آئے گی۔ اب جب اولاد اپنے ماموں، چچا، تایا، خالہ، پھپھو کی بے ادبی کرے گی، ان کی بے ادبی کرے گی، تو ماں باپ کو گناہ مل رہا ہوگا۔ یہ گناہ جاریہ ہے، ہاں یہ گناہ جاریہ ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کیا، شکر، صبر، معافی، یہ وہ رویے ہیں جو والدین اور اساتذہ بچوں میں غیر اختیاری طور پہ منتقل کرتے ہیں۔ یہاں ماں باپ کے الفاظ کی جگالی کام نہیں آتی ہے، یہاں بچے رویوں سے سیکھتے ہیں۔ میرا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کیا ہے معاف کرنے کے معاملے، اور یہ ہمارے ساتھ عمومی طور پہ مسئلہ ہے نظام کے اندر، اخلاقی انحطاط کے شکار ہے کہ مجھے معافی مانگنا نہیں آتی، مجھے سوری کرنا نہیں آتی، جسٹیفیکیشن دینا آتی ہے، آئی کین جسٹیفائی۔ اپنی راہ چلتے راہگیر کو نہیں آتی، راستہ روک کے گاڑی کھڑی کر دیں گے، وہاں معافی مانگنا نہیں آتی، راستے میں معافی مانگنا نہیں آتی، معافی مانگنا نہیں آتی۔ اور کیا وجہ ہوتی ہے، کیوں نہیں معافی مانگ رہا ہوتا؟ یا تو آدمی اس کو غلطی نہیں سمجھتا، یا اندر کا تکبر ہوتا ہے، یا آدمی اس کو غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے۔ اور اگر جب آدمی عذر کرنا شروع کر دے، ایکسکیوزز کرنا شروع کر دے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو جسٹیفائی، گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرو۔ تو اپنی اولادوں کو ہم اس کی یہ سکھائیں، برداشت کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا، معافی مانگنا، معاف کر دینا، شکر کرنا، یہ ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، مجھ سے سوال نہیں ہوگا محشر کے میدان میں، یہ مجھ سے سوال نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ہارورڈ میں پڑھایا، RMIT میں پڑھایا، آپ نے IB میں پڑھایا، لمپس میں پڑھایا، کہاں پڑھایا، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی یا نہیں، اسے اللہ اور رسول کا تعارف کرایا تھا، بچوں کو عشرہ مبشرہ کا تعارف کرایا تھا، ان کو اچھے اخلاق عطا فرمائے تھے، ان کو ادب سکھایا تھا، یہ ماں باپ سے سوال ہوگا۔ فرمایا محشر کے میدان میں ماں باپ سے پہلے سوال ہوگا، اولاد سے بعد میں سوال کیا جائے، اولاد سے بعد میں سوال کیا۔ کتنی فکر تھی اللہ جل شانہ نے قیامت میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت نقل کی ہے قیامت تک کے لیے، میرے آپ کے لیے۔ یعقوب علیہ السلام وہ نبی ہیں جو خاندان نبوت ہے سارے کا، باپ دادا نبی ہیں، اطراف میں بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور بچوں سے جا کے سوال ہو رہا ہے، جانے کا وقت قریب ہے اور دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے، اور سوال کر رہے ہیں مما تعبدون بعد، یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم سر کس کے آگے جھکاؤ گے، سر کس کے آگے جھکاؤ گے؟ اللہ۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ علی میاں فرمایا کرتے تھے کہ وہ ماں باپ جو دنیا سے جا رہے ہوں، ہاں دنیا میں رہ رہے ہوں، اور ان کے دل میں یہ فکر اور تڑپ نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد سر کس کے آگے جھکائے گی، تو یہ پکڑ ہے محشر کے میدان میں۔ ہاں میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا یہ، اور اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ یہ جو ہم نے تعلیم کی سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں، یہ سب آپ کی انویسٹمنٹ ریسیپٹس ہیں، رسیدیں ہیں آپ نے جو اس پہ، لیکن جو قبر حشر میں کام آئیں گے، جو وہ اولاد کام آئے گی جو صدقہ جاریہ ہوگی، جس کو آپ نے اخلاق سکھا دیا، دین سکھا دیا، تربیت سکھا دی، اللہ کا خوف سکھا دیا، وہ محشر میں بھی آپ کے لیے خزانہ ہیں، صدقہ جاریہ ہیں، صدقہ جاریہ ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی اپنے دل کو صاف کرنا ہے، کینہ، بغض، حسد، عداوت کو صاف کرنا ہے، کسی کا کینہ دل میں نہ ہو، معاف کر دو، ہاں معاف کر دو۔ رمضان اخلاق سیکھنے کا مہینہ ہے۔ آپ سوچیں نا، محشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کے بریک دو ہی ہیں، زبان اور نگاہ۔
نگاہ بھٹکتی ہے تو حیا ہاتھ سے جاتی ہے، زبان بھٹکتی ہے تو ایمان ہاتھ سے جاتا ہے، حیا چلی جائے تو اذا فات الحیا ففعل ما شئت، حیا نکل جائے آنکھوں سے تو آپ یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی آدمی اس کی حفاظت کرے۔ ہاں، اور کتنی مشق، مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے اخلاق کہتے ہیں دوسروں کی طرف سے جو ناگواری پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے، اس کو برداشت کر لینا۔ اور اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کہتے ہیں کہ جس کی طرف سے ناگواری پہنچی تھی اس کو برداشت کر لیا اور اس کے بارے میں کوئی منفی رویہ مزاج میں نہیں پیدا ہونے دیا۔ ہاں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ الفاظ کی جگالی آسان ہے، اس کی مشق مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حسد، کینہ، بغض کوئی دل میں آ گیا ہے تو اس کو صاف کرو۔ ہاں، صاف کرو۔ اللہ والوں نے طریقہ بتایا، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے طریقہ بتایا، حضرت حکیم الامت تھے نا، نباز تھے۔ فرمایا کیا کرو بھائی، اب اس کی خوبیاں تلاش کرو۔ ہاں، خوبیاں تلاش کرو، مجمع میں بیان کرو، اس کے لیے دعا کرو، اصالہ ثواب کرو، اس کو ہدیہ دو۔ سب پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ ہاں، یہ الفاظ کی جگالی آسان ہے، لیکن کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ اس دل کو اللہ کے لیے بنانا ہے، بنانا ہے۔ جو بھی پہاڑ ٹوٹے، حسرتیں پامال ہوں، کچھ بھی ہو، اب اس کو اپنے لیے یا اللہ یہ تیرے لیے بنانا ہے۔ www.darsequran.com